عنوان بحث ہے کہ حدوث الکلام او قدمہ۔ یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو نزاع کھڑا ہوا تھا قرآن مجید کے متعلق جو ہے وہ کھڑا ہوا، کیونکہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ اور نزاع کی حیثیت کیا تھی کہ کچھ قرآن مجید کو قدیم کہتے تھے اور کچھ قرآن مجید کو جو ہے وہ حادث کہتے تھے اور مخلوق کہتے تھے۔ حادث یعنی جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے تو یہ اللہ کی کیا مخلوق ہے، یعنی کیا قرآن کی حیثیت اللہ کی مخلوق کے ہونے کی ہے یا قرآن کی حیثیت جو ہے وہ خود خالق کی ایک ذاتی صفت ہونے کی ہے؟ اس میں کیا ہے اختلاف تھا۔ مکتب تشیع کا تو موقف یہی تھا کہ جو قرآن مجید ہے یہ حادث ہے، اور وہ جو آپ نے حالات پیچھے تاریخ میں پڑھے کہ عباسی جو خلفاء تھے باقی وہ بھی اسی حادث والے کو مانتے تھے، اور انہوں نے پھر جو قدیم کے نظریے کے خیال سے ان کے پر ظلم کیے، پھر بعد میں جو ہے وہ کہانی پلٹ گئی اور قدیم والوں کی حکومت آ گئی، پھر انہوں نے حادث والوں پہ ظلم کرنا شروع کر دی۔ تو اصل نزاع یہی تھا کہ کیا جو کلام الہی ہے قرآن مجید ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ذاتی ہے، اور جب سے ظاہری بات ہے اللہ کی ذات کے ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، یہ پھر قرآن بھی کیا ہوگا؟ ہمیشہ سے ہو جائے گا۔ یا جو ہے یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ازلی نہیں ہے بلکہ یہ حادث ہے، یعنی یہ بعد میں اللہ نے کیا اسے پیدا کیا ہے اور اللہ کی یہ کیا مخلوق ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک وجود ہے، یہ قرآن ایک کلام وجود ہے، تو اس کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے وجود سے، تو جس کو اللہ وجود عطا کرے وہ اللہ کی کیا ہوتا ہے؟ مخلوق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مصنف کیا کہتے ہیں کہ ان القرآن کلام اللہ تعالی وقد وقع النزاع فی کون حادثا ومخلوقا للہ او قدیما قال الحنابلۃ والعشائرہ۔ حنبلی اور عشائرہ ان کا کیا موقف تھا کہ بانہ قدیم، یہ قرآن مجید جو ہے وہ قدیم ہے۔ قدیم یعنی یہ ازلی ہے، جیسے اللہ کی ذات ازلی ہے ایسے قرآن بھی کیا ازلی ہے، وہ اسے صفت ذاتی کے طور پہ لیتے تھے، اور وہ اس میں بڑے شدید تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ وکفروا، انہوں نے تکفیر کی من اس بندے کی کہ قال جو یہ کہے کہ بانہ حادث مخلوق، کہ جو قرآن مجید کو حادث کہے اور کہے کہ یہ مخلوق ہے، اللہ نے اسے کیا وہ بعد میں ایجاد کیا ہے، تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ وَنَقْتَطِفُ مِن مقالاتہم، اور ہم یہ جو حنبلی اور اشعری ہیں ان کے جو مقالات ہیں ان میں سے ہم ایک چنتے ہیں۔ کس چیز کو چنتے ہیں، کس کو اختیار کرتے ہیں؟ قول ابو الحسن العشری، ابو حسن عشری کے اس قول کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے کہ وَنَقُول، کہ ہم یہ کہتے ہیں یعنی عشائرہ اور حنبلی کہ ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ ان القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کیا ہے جی؟ غیر مخلوق، یہ مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق یعنی اللہ نے اس کو بعد میں ایجاد نہیں کیا بلکہ صفت ازلی ہے اللہ کی، جب سے اللہ ہے اسی ٹائم سے کیا قرآن بھی ہے۔ وَإِنَّ مَنْ قَالَ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ فَهُوَ كَافِرٌ، اور جو بھی یہ کہے کہ قرآن بعد میں خلق ہوا تو وہ کیا کافر ہے۔ اچھا، جبکہ اس کے مقابلے میں جو امامی اور معتزلہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وقالت الامامیۃ والمعتزلۃ بحدوثہ، وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، حادث ہے، یہ بعد میں کیا ایسے بنایا گیا ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ لِوُجُوهٍ، امامیہ اور جو معتزلہ کا نظریہ یہی حق ہے، یعنی قرآن مجید مخلوق ہے اور حادث ہے، نہ کہ یہ قدیم ہے۔ اب اس کے اوپر مصنف کیا دیں گے؟ دلائل دیں گے، اور جو حنبلی اور اشعریوں کی بات ہے یعنی اہل سنت کا جو موقف ہے اسے کیا کریں گے؟ رد کریں گے۔ پہلی وجہ مصنف یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ جو آپ قرآن مجید کو قدیم کہتے ہیں تو اس قرآن مجید سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کیا اس کے الفاظ مراد ہیں یا اس کے معنی مراد ہیں؟ جیسے آپ اس کا لفظ لے لیں کہ اِنَّا خَلَقْنَا الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ، اس طریقے سے کیا قرآن کے الفاظ ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا، یہ الفاظ آپ یہ مراد لے رہے ہیں، یا الفاظ نہیں آپ کی مراد کیا ہے؟ اس کا معنی ہے۔ معنی کیا ہے اس کا؟ کہ زمین اور آسمان کو ہم نے پیدا کیا، یہ اس کا معنی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ وہ قادر ہے، وہ علیم ہے، یہ الفاظ ہو گئے کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ علیم ہے، وَهُوَ عَلِيمٌ، ٹھیک ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ تو یہ لفظ قدیر آپ کی مراد ہے قدیم ہونے سے، یا قدیر کا جو ہے وہ معنی مراد ہے کہ جو اللہ کی ذات کیا قدرت والی ہے؟
تو آپ یعنی معین کریں، ایک چیز پہ ہاتھ رکھیں کہ آپ کی مراد یہ لفظ ہیں، لفظ کیا مطلب جو آواز رکھتے ہیں، تلفظ جو کیا جاتا ہے، یا آپ کی مراد جو ہے وہ تلفظ نہیں ہے جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، وہ تلفظ وہ کلام نہیں ہے. جیسے کلام کے بارے میں کہا تھا کہ کلام کیا ہے جو زبان سے نکلتا ہے، آواز ہوتی ہے. اور اللہ کی نسبت ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ آواز کہاں پہ اللہ پیدا کرے گا، کسی اور چیز میں پیدا کرے گا، درخت وغیرہ میں. ٹھیک ہے، تو آپ پھر بتائیں کہ کیا آپ کی مراد جو ہے وہ قرآن مجید سے اس کے الفاظ اور اس کا تلفظ مراد ہے جو تلاوت کی صورت میں آواز کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، یا آپ کی مراد جو ہے اس کے معنی ہیں. تو اگر تو آپ کہیں کہ نہیں یہ اس سے مراد کیا ہے جی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، تو مصنف کیا کہیں گے کہ الفاظ تو ایک الگ وجود رکھتے ہیں، الفاظ کا اپنا وجود ہوتا ہے. چاہے اب آپ وجود کیا کہیں کہ وہ وجود درخت میں آ گیا، وہ الفاظ کا وجود جو ہے وہ ڈائریکٹ قلب نبی پہ نازل کیا گیا، الفاظ اپنا وجود رکھتے ہیں. تو جو چیز اپنا وجود رکھتی ہے وہ اپنے وجود کے لیے محتاج ہوتی ہے کہ کوئی اسے وجود دے. تو لفظ خود بخود تو نہیں آگے، لفظ ازلی تو نہیں ہے، تو لہٰذا لفظ کو بنانے کے لیے ضرورت ہوگی کہ کوئی اسے ایجاد کرے، لفظوں کو تلفظ کرے. تو اگر تو ان الفاظ کا تلفظ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کیا جاتا ہے، کہاں پہ پیدا کیا جاتا ہے، درخت وغیرہ میں، کسی چیز میں، تو پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ الفاظ اللہ کے پیدا کردہ ہیں. یعنی یہ آواز بالفاظ دیگر، یہ آواز کس کی پیدا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے. تو پھر آپ اس کو قدیم کیسے کہہ سکتے ہیں، پھر تو یہ حادث ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس کو وجود لفظی کے طور پر لیا، اور وجود لفظی کیا ہوتا ہے، وہ یہ آواز کی شکل میں ہوگا، تلفظ کی شکل میں ہوگا، اور اس وجود کو کیا چاہیے، علت چاہیے. اور جو علت کا محتاج ہوتا ہے وہ قدیم نہیں ہوتا، وہ ازلی نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، حادث ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ تو کیا پہلی بات ہو جائے گی. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے جو ہے وہ ان الفاظ کو پیدا کیا، آواز یعنی اللہ نے قرآن مجید کی آواز کی کیا ہے، ہر جو لفظ ہے نا وہ اللہ نے اس کی آواز بھی کیا پیدا کی ہے، اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے ہر لفظ کی آواز پیدا نہیں کی، کچھ آیات کی چند الفاظ کی آیات پیدا کی جو واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ان کی آواز کیا پیدا ہوئی، باقی الفاظ تو وہی معنی کی شکل میں نازل ہوئے ہیں قلب مصطفیٰ پہ. پھر آگے الفاظ کس نے اس کے بنائے، یا تو رسول خدا نے وہ الفاظ ایجاد کیے، یعنی وہ الفاظ کو وجود دیا، آواز کا وجود دیا، یا حضرت جبرائیل نے فرض کریں اگر ان کی آواز ہے تو وہ انہوں نے کیا آواز کو وجود دیا. یا جو ہے جب ہم پڑھتے ہیں قرآن مجید، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم آواز کو کیا ہے ایجاد کرتے ہیں. تو پھر اس آواز کے ایجاد کرنے والے کون ہو جائیں گے، یا تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، یا حضرت جبرائیل ہوں گے، یا ہم خود ہوں گے ہم جب تلاوت کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس آواز کا وجود دینے والا کوئی نہ کوئی تو ہے، یا اس آوازوں کا جو وجود ہے، الفاظ کا جو وجود ہے، وہ وجود اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یا جو ہے وہ خود حضرت جبرائیل دے رہے ہیں، یا پیغمبر اسلام وجود دے رہے ہیں، یا ہم خود دے رہے ہیں. تو کسی نہ کسی کے ذریعے سے تو یہ وجود آ رہا ہے، لفظوں کا، آواز جو پیدا ہو رہی ہے لفظوں کا وجود آ رہے ہیں. تو کوئی بھی آپ پیچھے علت بنا لیں، اس کو آپ پھر قدیم نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو حادث ہی بنائیں گے، حادث کی بجائے آپ اسے ازلی اور قدیم نہیں مان سکتے. سوال کیا گیا ہے امام ثابت سے کہ خدا ازل سے جو ہے قادر ہے، اور کہاں متکلم ہے اس کے امام نے نفی کی کہ خدا ازل سے متکلم نہیں ہے، وہ کلام حادث ہے. تو اس کے مطلب کیا تفسیر ہے؟ تو یہی ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں آپ تائید میں ہو جائے گی نا یہ چیز. شروع سے ہی مطلب ہاں شروع سے یعنی کلام کو ایجاد کیا گیا نہیں، کلام سے مراد کیا الفاظ ہیں، اگر کلام سے مراد کیا الفاظ لیں، ٹھیک ہے، اگر کلام سے مراد الفاظ لیں تو الفاظ اللہ نے بعد میں ایجاد کیے، ٹھیک ہے، پہلے تو ایجاد نہیں تھے، ٹھیک ہے، الفاظ محتاج ہوتے ہیں کہ ان کو ایجاد کیا جائے، ٹھیک ہے. پیچھے جو الفاظ گزرے ہیں کہ کلام کے ایک اور معنی بھی ہے جو فعل کے معنی میں ہم نے کیا تھا، کہ معنی فرمایا کہ جو اللہ نے ایجاد کیا کائنات کو کن کہہ کر، تو کن کوئی لفظ نہیں تھا کہ جیسے کانوں نے سننا ہو، کن کیا اللہ کا فعل ہے، اور اسی فعل کے لیے ہم کیا لفظ استعمال کرتے ہیں، کلام استعمال کرتے ہیں. یہ جو روایات پیچھے گزری ہیں، تو یہ ہمارا موقف ہے نا، ہم ان کے نظریے کو کیسے باطل کر رہے ہیں کہ جو قرآن مجید کو قدیم کہہ رہے ہیں. ہم ان سے سوال کہہ رہے ہیں کہ آپ قرآن کو، اللہ کے کلام کو قدیم کس معنی میں کہہ رہے ہو، یا اس کے الفاظ کو قدیم کہہ رہے ہیں، یا اس کے معنی کو قدیم کہہ رہے ہیں. اگر آپ اس کے الفاظ کو قدیم کہہ رہے ہیں تو یہاں تو قدیم کا معنی بنتے ہی نہیں ہے، کیوں، الفاظ ایک لفظ کے وجود رکھتے ہیں، اور اس کے وجود دینے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت پڑے گی. تو یہ تو حادث ہی بنے گا، یہ ازلی تو نہیں ہے کہ اللہ ازل سے جو ہے وہ کلام کر رہے ہیں. چلیں آپ ازل مان بھی لیں کہ اللہ ازل سے کلام کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کر رہے ہیں نا، یعنی اللہ اس کو ایجاد کر رہے ہیں.
پھر بھی آپ اسے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے، اللہ کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے، پھر بھی اللہ کی ایجاد کردہ چیز ہے، چاہے آپ اسے جتنا بھی پرانا مان لیں، آپ بالکل کہیں کہ بالکل قدیم ہے، ہمیشہ سے بھی، ہمیشہ سے تو اللہ اس کو وجود دے رہا ہے، واضح؟ تو یہ کیا پہلا مرحلہ ہو جائے گا کہ اگر آپ کی مراد کیا اس سے الفاظ ہے، اور اگر آپ کی مراد اس سے معنی ہے، پھر ہم کہیں گے بھی معنی تو قرآن کی آیات کے بہت سارے ہیں۔ اگر آپ یہ والی آیات لے لیتے ہیں کہ جس میں اللہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے کہ وہ قادر ہے، وہ علیم ہے، تو پھر تو ہم تو بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کی جو قدرت کا معنی ہے اور جو اللہ کا علم ہے یہ کیا ہے، یہ تو ازلی ہے، یہ قدیم ہے، یہ اس کی صفت ذاتی ہے، یہ تو ہمیشہ سے اللہ کا عالم ہے، ہمیشہ سے اللہ کا قادر ہے۔ اگر اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ حی ہے، زندہ ہے، حیات کے بارے میں بیان کرتا ہے، تو پھر حیات کا معنی ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ معنی تو کیا ہے جی، یہ تو قدیم ہے۔ تو چلیں ان آیات میں آپ کہہ دیں کہ ان آیات کے جو معنی ہیں وہ تو کیا قدیم ہو گئے، لیکن کچھ اور معنی بھی ہیں، جیسے اللہ نے کہا کہ میں نے زمین کو خلق کیا، اللہ نے کیا فرمایا، آسمانوں کو خلق کیا، تو اس کا آپ معنی نکالیں، اس کا معنی کیا نکلتا ہے، زمین کی خلقت، آسمان کی خلقت، تو زمین اور آسمان کی خلقت یہ تو قدیم نہیں کہہ سکتے آپ، اگر آپ اسی مطلب کی بات کرتے ہیں تو یہ مطلب تو قدیم نہیں ہے، زمین کی خلقت تو کیا ہے، یہ بعد میں ہوئی ہے، یہ تو قدیم نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی معنی ہیں، چاہے وہ اللہ کی صفات کے متعلق ہوں، چاہے وہ اللہ کے افعال کے متعلق ہوں، چاہے وہ انبیاء کے قصے ہوں، چاہے وہ کائنات کی خلقت کی باتیں ہوں، چاہے وہ لوگوں کو کیا ہے نماز وغیرہ کا حکم دینا ہو، آپ کے سب کے جو معنی اور مطالب ہیں وہ قدیم اور ازلی ہیں۔ ہم ایسا تو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے چلیں اس میں جو اللہ کی صفات جو بیان ہوئی ہیں، ذاتی صفات جو ہم نے صفات ثبوتیہ آپ کے سامنے رکھی ہیں، تو وہ قرآن مجید کی آیات کے جو صفات ثبوتیہ ذاتیہ کو بیان کرنے والی ہیں ان کو آپ قدیم کہہ لو، لیکن آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ قرآن کی جو آیت ہے اس کا جو معنی بھی ہے وہ معنی بھی کیا قدیم ہے۔ اس طرح تو پھر آپ کو زمین کو قدیم ماننا پڑے گا، آسمان کو قدیم ماننا پڑے گا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو خلق کیا، انسان کو پھر قدیم ماننا پڑے گا، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مراد قدیم سے کیا ہے، خود معنی کیا ہے، قدیم ہے، لفظ آپ نہیں لے لے، تو معنی تو وہی انسان ہی بنتا ہے نا، انسان کو ہم نے پیدا کیا تو انسان کو پھر قدیم مانو، تو لہٰذا جو ہے وہ آپ دونوں جگہ پہ کیا پھنسیں گے۔ اگر آپ قرآن سے مراد خود لفظ لیتے ہیں تو لفظ خود کیا ہے، آواز ہوتے ہیں، اس کو بھی کیا ہے ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اسے ایجاد کرے، تو یہ بھی حادث ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ قرآن سے مراد معنی لیتے ہیں تو قرآن کے بہت سارے معنی ایسے ہیں کہ جو حادث چیزوں کے ہیں، جو قدیم نہیں ہیں، تو پھر آپ کہاں پہ رکتے ہیں؟ یعنی آپ نہ الفاظ کو آپ کہہ سکتے ہیں قدیم، نہ قرآن کے سب معنی کو بلا تفریق، قرآن کے سب معنی کو بھی آپ کیا قدیم نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ان کا کیا ہو گیا، پہلا رد ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ہم عبارت پڑھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ وجہ اول کیا ہے کہ ان نسأل، کہ ہم یہ سوال کریں گے کہ ما هو القدیم، کہ یہ جو آپ قرآن کو قدیم کہتے ہیں تو اس قدیم سے آپ کی کیا مراد ہے، حل ہوا الفاظہ او معنی ہے، کیا اس سے مراد آپ کی قرآن کے الفاظ ہیں یا اس کے معنی ہیں۔ لا ریب فی بطلان الاول، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آپ الفاظ والی بات کرتے ہیں کہ جی ہماری مراد الفاظ ہے، تو یہ نظریہ باطل ہے کہ الفاظ کو ہم قدیم نہیں کہہ سکتے، الفاظ کو ہم ازلی نہیں کہہ سکتے، الفاظ تو ہوتے ہی مخلوق ہیں، الفاظ کو تو ایجاد کیا جاتا ہے، الفاظ تو کہے جاتے ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہوتے الفاظ۔ لأن الالفاظ، کیونکہ الفاظ کسے کہتے ہیں، مصطلحات موضوعۃ المعانی، الفاظ تو کیا ہیں، وہ اصطلاحیں ہیں کہ جنہیں وضع کیا جاتا ہے معنی کے لیے۔ فہی اشیاء و موجودات، پس یہ الفاظ بھی کیا ہے، ایک قسم کی اشیاء ہیں، شے ہے، موجود ہے، الفاظ کی کیٹیگری بھی کیا ہے، ایک چیز وجود ہے جسے آپ وضع کر دیتے ہیں معنی کے لیے۔ تو جب آپ اسے شے مانتے ہیں، جب آپ اسے موجود مانتے ہیں، تو اللہ خالق کل شیء، قرآن میں کیا ہے کہ اللہ نے ہر شے کو خلق کیا ہے، جو بھی وجود آپ مانیں گے اس کا خالق کیا ہے، اللہ ہے۔ تو پس ہم جب اسے شے مان رہے ہیں، موجود مان رہے ہیں، کہ قرآن کیا ہے، ایک وجود کا نام ہے، ایک شے کا نام ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اسے الفاظ کے طور پہ لے رہے ہیں، تو الفاظ خود کیا ایک وجود ہے۔ فتکون مخلوقۃ سبحانہ، تو پس یہ جتنے بھی الفاظ ہیں اللہ کے کیا ہو جائیں گے، مخلوق ہو جائیں گے۔ ولو فی ظرف متناہ فی القدم، اگرچہ آپ کہیں کہ اللہ نے یہ الفاظ ایک ظرف میں پیدا کیے، اور وہ ظرف کیا ہے جی، متناہ فی القدم، بہت ہی کیا قدیم ہے ظرف، قدیم جتنا بھی پرانا مان لیں، قدیم مان لیں، بالآخر ان الفاظ کو اللہ نے ایجاد کیا، کسی چیز میں ایجاد کیا۔ اب وہ چیز آپ جتنی بھی پرانی مان لیں، اس کے پرانے ماننے سے یہ تو لازم نہیں ہو جائے گا کہ الفاظ جو قرآن کے ہیں وہ قدیم ہو جائیں، الفاظ قرآن کے قدیم نہیں ہوں گے، وہ تو حادث ہی رہیں گے، چاہے وہ جتنے ہی پرانے کے پرانے ظرف میں کیا پیدا اللہ کر دے۔
آپ کہیں کہ جی خربوں سال پہلے ایک درخت تھا، اس کے اندر اللہ نے الفاظ پیدا، ایک ہوا تھی، درخت تھا، اس کے اندر کیا اللہ نے الفاظ پیدا کیے، تو کیا اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ الفاظ اللہ کی مخلوق نہیں رہے؟ یا اس سے یہ لازم آ جائے گا کہ افعال پھر قدیم اور ازلی ہو گئے؟ نہیں، الفاظ پھر بھی مخلوق بنیں گے۔ وَأَمَّا أَلْفَاظُهُ الَّتِي يَتَلَفَّظُ بِهَا الَّتِي يَتَلَفَّظُ بِهَا كُلُّ واحد مِنَّا، اگر اس الفاظ سے آپ وہ مراد لیں کہ جو اللہ نے کیا ہے ان کی آواز پیدا نہیں کی، بلکہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں یا اللہ کے رسول جب تلاوت فرماتے تھے تو وہ کیا آواز پیدا ہوتی تھی، وہ مراد ہے کہ الفاظ الَّتِي يَتَلَفَّظُ بِهَا، کہ جن الفاظ کا تلفظ کرتا ہے کل واحد منا، ہم میں سے ہر ایک، عند تلاوتہ للقرآن، کے جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ہر ایک انسان، حتیٰ کہ ہر ایک فرشتہ جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس تلاوت کے بعد جو تلفظ بنتا ہے، جو حروف کی ادائیگی بنتی ہے، جو الفاظ ایک ایجاد ہوتے ہیں، ان کا الفاظ کا ایک وجود بنتا ہے، تو پھر تو کیا ہے کہ فلا ریب، تو اس میں کوئی شک نہیں ہوگا کہ انہا حادثۃ، کہ یہ الفاظ ہم خود ایجاد کر رہے ہیں، حادث کر رہے ہیں۔ قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے تھے تو کوئی آواز پیدا نہیں ہو رہی تھی، کوئی الفاظ نہیں آ رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرنا شروع کی تو آواز کیا پیدا کرنا شروع کر دی، تو بس یہ آوازیں جو ہیں یہ قاریوں کی پیدا کر دیں، جو بھی قاری قرآن ہوگا اس کے پیدا کردہ یہ الفاظ ہیں، تو پھر کیا ہو جائے گا، آپ کیا کہیں گے کہ مخلوقۃ لنا، کہ یہ الفاظ جو ہیں وہ حادث بھی ہو گئے اور یہ ہماری مخلوق ہو گئے پھر، ٹھیک ہے، ان الفاظ کا خالق کون ہے، پھر ان آوازوں کا خالق کون ہے، ان آوازوں کا خالق ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے آواز یہ بلند کی ہے تو آواز بنی ہے، ہم چپ رہتے تو آواز نہ بنتی، پھر تو یہ مخلوق ہو جائیں گے، اور مخلوق بھی کیا، یہ ہم قاریوں کی، جو قاری قرآن ہے یہ اس کی مخلوق بن جائیں گے، پھر تو آپ اسے کیا ہے، آپ تو اللہ کی مخلوق کہنے سے پہلے گھبرا رہے تھے نا، تو آپ تو یہ کہ اللہ کی مخلوق کی بجائے کیا ہے، ہر قاری قرآن کی مخلوق بن جائیں گے، تو وہاں پہ پھر کیا آپ کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ وَإِن لَمْ تَكُنْ هِيَ بِعَيْنِهَا الْقُرْآنُ الَّذِي نَزَلَ، اگرچہ یہ جو الفاظ قاری قرآن پڑھ رہا ہے یہ بعین ہی وہ قرآن ہی ہے کہ جو نازل ہوا تھا، لیکنہ مثال، لیکن یہ اسی کے ہم مثل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، وہ والی، فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ والی آواز نہیں ہے، ٹھیک ہے، آواز ظاہری بات ہے چینج ہو گئی، کوئی اور بندہ پڑھ رہا ہے، لیکن اسی طرح کی تو ہے، ٹھیک ہے، وہی چیز وہ پڑھ رہا ہے، وہی آیات پڑھ رہا ہے جو آیات نازل ہوئی تھیں۔ وَلَا يُنْكَرُ خَلْقَهَا ذُو عَقْلٍ سَلِيمٍ، اور جس کے پاس عقل سلیم ہے نا، سالم عقل ہے، وہ ان الفاظ کے خلق کے جو ہے وہ انکار نہیں کرے گا، وہ کہے گا کہ ان الفاظ کو ایجاد کیا جاتا ہے، چاہے قاری ایجاد کرے، چاہے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے وقت ایجاد کریں، چاہے حضرت جبرائیل ایجاد کریں، اور چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی ظرف میں کیا ہے اسے ایجاد کرے، تو جب آپ لفظوں کی بات کریں گے تو لفظ تو سب کہیں گے کہ بھی لفظ خلق کیے جاتے ہیں، لفظ ایجاد کیے جاتے ہیں، لفظ پہلے سے ہوتے نہیں ہیں، پہلے سے جو چیز چلتی ہے وہ عدم چلتی ہے، عدم چلتا ہے، عدم الصوت، خاموشی جو ہے وہ چلتی ہے، پھر خاموشی توڑی جاتی ہے اور لفظ ایجاد کیے جاتے ہیں، تو قدیم چیز کیا ہے، خاموشی ہوگی، کلام قدیم نہیں ہوتا، کلام بعد میں آتا ہے، تو آپ یہی ہمارے معاشرے میں سوال ہوتا ہے بھی آپ خاموش کیوں بیٹھے ہیں، کوئی گفتگو کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو خاموشی اور کو توڑنے والی چیز ہے وہ حادث ہوتی ہے، اور خاموشی کو آپ قدیم کہہ لیں، کلام تو پھر قدیم نہ ہوا، کلام تو کیا ہو گیا، حادث ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی مراد کلام الہی سے، قرآن مجید سے کیا ہے، الفاظ ہے، تو الفاظ تو کیا ہوتے ہیں، حادث ہوتے ہیں، یہ پہلا آپشن ہو گیا۔ اچھا، دوسرا اختیار ہم آپ کو کیا دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن سے مراد اس کے الفاظ نہ لیں، بلکہ اس سے مراد کیا لے لیں، معنی لے لیں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ہم نے لفظ کہہ دیے نا، لفظ کہہ دیے تو وہ چلے آپ کہہ دیں کہ ہم نے کلام پڑھ دیا، کلام کہہ دیا، لیکن وہ کلام جب ہم نے کہا نہیں ہے تو وہ کلام ہمارے ذہن میں تو تھا، یعنی اس کے معنی تو ہمارے پاس تھے، ٹھیک ہے، تو بس اگر آپ قرآن کے الفاظ کو قدیم نہیں کہتے تو یہ ایسی ہے کہ آپ کہیں کہ بھی ہمارے کلام کو آپ جو ہے وہ حادث کہہ لیجئے کہ کلام تازہ ہے، لیکن معنی وہی ہے کہ جو پرانا ہمارے ذہن میں تھا، ٹھیک ہے، وہی شعراء کی بات کریں کہ معنی تو یہ تب سے میرے ذہن میں ہے جب سے میں پیدا ہوا ہوں، لیکن آج میں نے یہ کلام کی شکل میں آپ کی سماعتوں کے گوش گزار کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اس نے کیسے بولا، اس نے کہا کہ بھئی میرے معنی کو آپ نیا نہ کہو، میرے کلام کو آپ نیا کہہ لو، کیونکہ لفظ یہ نئے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، معنی تو میرے دماغ میں جو ہے وہ اس وقت سے تھا کہ جب سے آپ لوگوں کو شعور ہی نہیں آیا تھا، اس وقت سے میں شعور کی منزل پہ پہنچ گیا تھا، ٹھیک ہے، یوں کہہ دیں آپ، تو اسی طریقے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر قرآن کے لفظوں کی بات نہ کریں، اس کے معنی کی بات کریں، تو معنی تو اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے نا، تو ان کو تو آپ قدیم مان لیں، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی وہ کون سے معنی کی آپ بات کر رہے ہیں، قرآن کی آیات کے
آپ اگر مطالعہ شروع کریں تو وہ تو مختلف قسم کی آیات ہیں، انبیاء کے قصے بھی ہیں، اللہ کی صفات کا بیان بھی ہے، امر و نہی بھی ہیں، ٹھیک ہے، اس میں شیطان کا ذکر بھی ہے، ابو لہب کا ذکر بھی، بہت ساری چیزیں ہیں نا اس میں. تو آپ کون سی آیت کے کون سے معنی کی بات کر رہے ہیں جو پہلے سے کیا وجود رکھتا ہے؟ فالمعانی اما معنی، یا تو آپ کی معنی سے پھر مراد وہ معنی ہوں گے ترجع الی الباری تعالی و صفاتی، کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتے ہیں اور اس کی صفات کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی وہ معنی کہ جس کے اندر اللہ نے اپنی صفات ذاتیہ ثبوتیہ کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، علیم کہہ کے، قدیر کہہ کے، اس طریقے سے آپ ان معنی کی بات کر رہے ہیں. جیسے کہ علمی و قدرتی، جیسے اللہ کے علم کی بات اگر قرآن کی کسی آیت میں ہو گئی، کسی آیت میں اللہ کی قدرت کی بات اگر ہو گئی تو فہی قدیمۃ بلا ریب، تو ہم کب سے انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کی علم اور قدرت کیا ہے؟ قدیم نہیں ہے. تو ہم تو مان رہے ہیں کہ اللہ کی علم ہو گیا، اللہ کی قدرت ہوگی، اللہ کی حیات ہوگی، یہ ساری صفات ذاتی ہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے وہ قادر ہے، ہمیشہ سے وہ حی ہے، ہمیشہ سے وہ علیم ہے. لأنہا عین ذاتی تعالیٰ، کیونکہ یہ جو صفات ہیں نا علم اور قدرت، یہ تو عین ذات ہیں. ولا نزاع فی ذالک، اس میں تو ہمارا اور آپ کو کوئی نزاع ہی نہیں ہے. اس میں کیا ہم آپ سے لڑ رہے ہیں اشاعرہ سے، حنبلی سے، شیعہ، اس مسئلے میں لڑ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کی حیات کو جو ہے وہ قدیم ماننے کو تیار نہیں ہیں اور وہ قدیم مانتے ہیں. یہ شیعہ سنی یہ مسئلہ تو نہیں ہے. شیعہ سنی سارے کے سارے جو ہے وہ اللہ کی حیات، اس کی علم، اس کی قدرت کو اللہ کی صفت ذاتی مانتے ہیں اور قدیم اور ازلی مانتے ہیں. اس میں تو کوئی ہمارا نزاع پھر نہ ہوا نا. پھر نزاع اس کا مطلب ہے کہ اس معنی میں ہے ہی نہیں. تو اگر آپ کی معنی سے مراد وہ معنی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو ڈسکس کیا گیا ہے، تو اس معنی میں علم اور قدرت اور اس طرح کی صفات کو لے کر آتے ہیں تو وہ تو ہمارا محل نزاع ہے ہی نہیں آپ کے ساتھ. وَإِمَّا، اور اگر آپ کی معنی سے یہ مراد ہے کہ وَإِمَّا رَاجِعَةٌ إِلَى الْحَوَادِثِ الْكُلِّيَّةِ، کہ وہ معنی کہ جس میں جو ہے وہ مختلف واقعات جو ہے وہ بیان کیے گئے، حوادث یعنی واقعات، ٹھیک ہے. کون سے حوادث کلیہ؟ حوادث کلیہ یعنی جو بڑے بڑے واقعات بیان کیے گئے. یہاں پہ کلی منط کی اصطلاح میں نہیں بولا گیا، کلی یعنی لغوی معنی میں. حوادث کلیہ یعنی بڑے بڑے واقعات. تو قرآن مجید کی آیات میں جو بڑے بڑے مرکزی واقعات ہیں کیا بیان ہوئے کہ جیسے جی زمینوں کو پیدا کیا گیا، آسمانوں کو پیدا کیا گیا، اس طرح کی جو باتیں، آپ اس طرح کی معنی کی آپ بات کر رہے ہیں. یا آپ حوادث جزیہ کو لے لیں کہ حوادث جزیہ کیا مطلب، یعنی وہ جزئی واقعات. جیسے فرض کریں کہ حضرت نوح کا قصہ بیان کر دیا، حضرت یوسف کا قصہ بیان کر دیا، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے جو ہے وہ بنی اسرائیل کی قوم کو نجات دی، وہ والے قصہ کیا بیان کر دیا. تو یہ جزئی واقعات ہو گئے، ٹھیک ہے جی. پوری اللہ کی کائنات میں سے، زمین میں سے فقط ایک جو ملک تھا، اس کے سارے لوگوں میں سے فقط ایک جو ہے وہ جو قوم بنی اسرائیل تھی، اس کا کیا قصہ ڈسکس ہو رہا ہے. ایک جزوی چیز ہوگی، ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. تو یعنی آپ کی مراد ان معنی سے کیا ہوگی کہ یہ معنی اللہ کی صفات اور اللہ کی ذات کو ڈسکس نہیں کر رہے، بلکہ یہ معنی کیا ہے، مختلف واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں. یا تو وہ بڑے بڑے جو واقعات ہیں آسمان اور زمین کی خلقت کے واقعات ہو گئے، یا وہ واقعات کیا ہوں گے، جزوی ٹائپ ہو جائیں گے، جیسے انبیاء کے قصے ہو جائیں گے. تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو آسمانوں اور زمینوں کی خلقت ہے، یہ جو حضرت موسیٰ کے قصے ہیں، یہ کیا قدیم زمانے سے چلتے آ رہے ہیں؟ جب سے اللہ کی ذات ہے، جب سے اللہ کی ذات ہے اس وقت سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ لڑ رہے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ. آپ کہیں گے یہ تو ازلی ہے ہی نہیں، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں. بھائی زمین کو بعد میں خلق کیا گیا، پھر اس کے بعد کیا ہے حضرت آدم کا سلسلہ، پھر بعد میں جا کے جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی کیا باری ہے. یہ تو بہت بات کی باتیں، یہ تو حادث ہیں، ان کو تو کوئی قدیم کہنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہاں تو وہ پھر پہلے مطلب میں چلا گیا نا کہ آپ اس کو بطور علم کے لے رہے ہیں نا، جس میں تمہارا نزاع نہیں ہے. یعنی اللہ کو یہ پتہ تھا کہ یہ واقعہ ہوگا، آپ علم کے طور پہ لے لیں. اگر علم کے طور پہ لے لیں تو علم کو تو ہم بھی قدیم مانتے ہیں. لیکن اگر ہم کس کی بات کریں، اصل میں ہم الفاظ کی بجائے معنی کی بات کر رہے ہیں نا. تو قرآن کے الفاظ بہت زیادہ ہیں نا، تو ہم ایک لفظ ان کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ والا لفظ کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس نے آسمانوں کو خلق کیا، خلق السماوات. یہ جو لفظ ہے، اس لفظ سے مراد، اس آیت سے مراد یہ کیا کلام الہی ہو گیا نا، خلق السماوات کلام الہی ہو گیا. اس کلام سے مراد آپ کی لفظ مراد ہے یا معنی مراد ہے؟ اگر وہ کہیں لفظ مراد ہے تو وہ بھی حادث ہے کیونکہ وہ خود موجود ہے. اگر وہ کہ اس کا معنی مراد ہے، بھی اس کا معنی کیا ہے، زمینوں کی خلقت ہے، زمینوں کی خلقت معنی کیا حادث ہے یا قدیم ہے، وہ بھی حادث ہو گیا. اگر آپ کہیں نہیں ہماری مراد اس سے کیا ہے کہ یہ اللہ اپنے علم کا اظہار کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اللہ کا علم کیا ہے، پھر قدیم ہو گیا. علم میں تو ہمارا اشکال ہی نہیں ہے آپ کے ساتھ، کوئی نزاع ہی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا، تو اب مصنف نے کیا کہا کہ چلیں معنی کے اندر جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا ایک ملتا ہے سسٹم
کہ جب آپ معنی کو کیا ہے پلٹائیں اللہ کے علم کی طرف، آپ کہیں کہ کیونکہ قرآن مجید کے اندر چاہے واقعات ذکر ہوئے، جو بھی باتیں ذکر ہوئی معنی کے طور پہ، بالآخر وہ اللہ کے علم اور قدرت کا اظہار ہے، تو ہم اسے لیتے ہیں اللہ کے علم اور قدرت کے طور پہ لیتے ہیں، تو پھر تو وہ قدیم ہو گیا۔ مصنف کہتے ہیں لیکن یہ جو اہل سنت والے ہیں، ان کے بڑے بڑے اماموں نے کہا ہے کہ ہماری مراد معنی نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، ہم ان کو معنی کی طرف لے کر آ گئے ہیں، وہ ڈٹ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری مراد یہی الفاظ ہیں جو قاری قرآن تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کہ معنی میں کچھ گنجائش بن رہی تھی، لیکن ان کے بڑے بڑے وہ آنے کو تیار نہیں معنی کی طرف۔ کیسے؟ کہتے ہیں کہ وَلَكِنَّ الظَّاهِرَ مِن کلمات اصحاب القول بقدم القرآن، لیکن ظاہر کا کیا ہوتا ہے، کن کے کلمات سے؟ ان لوگوں کے قول کے کلمات سے کہ جو اصحاب، کون سے اصحاب ہیں؟ القول بقدم القرآن، جو قرآن کریم کو قدیم ماننے والے، قول کے ماننے والے لوگ ہیں، ان کے کلمات سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ انہم یریدون، کہ وہ کیا مراد لیتے ہیں؟ قدم الالفاظ، کہ وہ مراد خود الفاظ کا قدیم ہونا مراد لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مراد معنی کا قدیم ہونا نہیں ہے، ان کی مراد کیا ہے؟ الفاظ کا قدیم ہونا ہے۔ کون سے الفاظ؟ الذی نزل بها جبرائیل علیہ السلام علی النبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ وہ الفاظ کے جو حضرت جبرائیل لے کر نازل ہوئے نبی اکرم پہ۔ مثال کے طور پہ احمد بن حنبل کا کیا بیان ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ان تلفظنا بالقرآن، کہ یہ جو ہم قرآن کا تلفظ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تلفظ یعنی آواز پیدا کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا قرآن کا تلفظ کرنا غیر مخلوق، یہ مخلوق ہے ہی نہیں بھائی، یہ جو ہم تلفظ کر رہے ہیں، خود یہ تلفظ اور لفظ کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لفظ مخلوق ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا ہے؟ یہ مخلوق نہیں ہے، حالانکہ تلفظ تو بعد میں چیز ہو رہی ہے، یعنی عجیب سی اس کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا تلفظ یہ مخلوق ہی نہیں ہے، یعنی ازلی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، تو پہلے کیوں نہیں تلفظ تھا، پھر ہم نے ابھی تلفظ شروع کیا۔ وہ کہتے نہیں، آپ تلفظ کو مخلوق نہ کہو، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّ، آگے پھر ہم نے دلیل مانگی کہ بھی دلیل دو، بھی تلفظ کیسے مخلوق نہیں، ہم ایجاد کر رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اِنَّ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ کافر، اس کی دلیل دے کے انہوں نے کہا کہ جو بندہ یہ بات کہتا ہے نا کہ ہم جو تلفظ کہہ رہے ہیں یہ مخلوق ہے، یہ ہم نے کیا ایجاد کیا ہے، وہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے بھی، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں کافر کیوں ہے؟ اس کے اوپر دلیل نہیں، آپ کو کافر کیوں ہو گیا؟ لِأَنَّهُ قَدْ زَعَمَ، کیونکہ اس نے یہ زعم کر لیا کہ ان جبرائیل تکلم بمخلوق، کہ جبرائیل نے جو کلام کیا اللہ کے رسول سے، وہ کلام کیا کیا؟ مخلوق لے کر آئے، وہ مخلوق کا انہوں نے کلام کیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھی، حضرت جبرائیل نے مخلوق یعنی کلام کا انہوں نے کلام کیا، وہ کلام کس کا تھا؟ مخلوق کا تھا، اللہ کا بنایا ہوا تھا، اسی کا کلام کیا، تو اس میں کیا مشکل ہے؟ کہتے نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت جبرائیل نے کلام کیا وہ مخلوق کا کیا، بھی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ دلیل شریف نہیں دی، ٹھیک ہے۔ وجاء النبی بمخلوق، اور حضرت جبرائیل نبی کی طرف کیا لے کر ہے؟ مخلوق کو لے کر ہے۔ ہم کہ پھر کیا مشکل کیا ہے اس میں؟ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل کیا مخلوق کو لے کر ہے، کلام کو لے کر ہے، انہوں نے مخلوق کا کلام کیا، اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ اصل مشکل کیا ہے کہ من قال بذالک کافر، کہ جو بندہ یہ بات کہتے ہیں نا وہ کیا کافر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ احمد بن حنبل اسی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم تلفظ کی بات کر رہے ہیں، ہم معنی کی بات ہی نہیں کر رہے۔ وہ حضرت جبرائیل جو لے کر آئے آیات جو ہم تلفظ کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا کیا غیر مخلوق ہے۔ تو مصنف کیا کہتے ہیں بھی ہم ایسے محنت کر رہے ہیں کہ یا تو آپ کی مراد کیا ہوں گے؟ معنی ہوں گے، اور معنی سے مراد اس کا علم اور قدرت ہوگا، لہذا وہ قدیم ہو جائے گا۔ وہ تو ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم معنی کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم تو تلاوت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا یہاں تک کیا بات واضح ہوئی کہ ان کی جو دلیل ہے کہ قرآن کریم کیسے قدیم ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ الفاظ کی صورت میں قدیم ہے۔ ہم کہتے ہیں الفاظ کی صورت میں قدیم ہونے کو تو کوئی عقل سلیم بھی تسلیم نہیں کر سکتا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔